سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین مجلس، دینی انحطاط کا دورہ ہے، بے دینی کا سیلاب ہے جو ہمارے گھروں میں آیا ہوا ہے، ہمارے بازاروں میں، ہماری مارکیٹوں میں آیا ہوا ہے. اس گئے گزرے دور میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں عبادت کی توفیق مل جانا، تراویح کا اہتمام ہونا، روزوں کا رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، نیکی کے جذبات دلوں کے اندر بیدار ہونا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. چونکہ ہر شعبے میں انحطاط آیا ہے. گزشتہ نشست میں بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے زکوٰۃ کا انکار ہی کرتا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کو نہ مانتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اور جو طبقہ زکوٰۃ کی اہمیت کو مانتا ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا. اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ اس سے متعلق، اس کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق چند باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ جو کمی واقع ہوئی ہے، جو احباب سننے والے ہیں اس کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. بے شمار لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی اس طرح کرتے ہیں کہ افطاریاں کروا دیں، افطاریوں کے اندر ہی زکوٰۃ کی رقم لگا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جو افطاری کرنے کے لیے آئے ہیں ان میں مالدار بھی ہوں گے، ان میں غریب بھی ہوں گے. تو جب مالدار ہوں گے تو ان کو آپ نے افطاری کروائی تو وہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. بعض لوگ راشن دے دیتے ہیں اور راشن زکوٰۃ کی مد میں دیتے ہیں. یہ خیال نہیں کرتے کہ جس کو راشن پہنچ رہا ہے آیا وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. لوگوں نے معیار یہ بنا لیا کہ بس یہ عورت بیوہ ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، یہ فلاں مالک بھی ہو اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے. معیار یہ بنا لیا ہے، جو معیار شریعت نے دیا، اسلام نے دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا
اور اپنی طرف سے معیارات بنا کر ہم نے زکوٰۃ کی تقسیم کی۔ چنانچہ مالداروں سے اہل مدارس بھی نالا رہے، اور مالداروں سے جو غرباء، فقراء، یتامہ اور مساکین تھے وہ بھی نالا رہے، اور جو اپنے رشتہ دار، عزیز، اقربا تھے وہ بھی نالا رہے۔ ہم نے زکوٰۃ کی تقسیم اس طرح سے کی کہ جو ہمارے ارد گرد کا حلقہ تھا، جو واقعتاً مستحقین تھے، ان تک ہم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ رشتہ داروں کو بھی اپنے ان رشتہ داروں سے شکوہ رہا اور شکایت رہی، غرباء، فقراء جو اہل محلہ تھے ان کو بھی شکایت رہی، اور جو ارد گرد کے مدارس تھے ان کو بھی شکایت رہی۔ میں اگر اس مسجد کی بات کروں تو اس مسجد کے نمازیوں میں ایسے مخیر حضرات ہیں کہ جو اگر اہل مدارس کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ، جو اپنے محلے کے ہیں، ان کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کریں تو اس مدرسے کو دوسرے محلے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بڑی بڑی دور سے اہل مدارس تشریف لاتے ہیں، یہاں آ کر وہ اعلانات کرتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں۔ کیا ان کے علاقوں میں مخیر حضرات نہیں ہیں؟ ان کے علاقوں میں اہل ثروت نہیں ہیں؟ ان کے علاقوں میں مالدار نہیں ہیں؟ وہ 50 روپے، 100 روپیہ زکوٰۃ کی مد میں لے کے جاتے ہیں، نہ ان کی زکوٰۃ کی مد سے ان کے مدرسے چلتے ہیں۔ تو اگر اہل محلہ کے جو اہل ثروت لوگ ہیں، مخیر لوگ ہیں، وہ اپنے محلے کے غرباء کو دیکھیں، اپنے محلے کے فقراء کو دیکھیں، اپنے محلے کے یتامہ کو دیکھیں، اپنے محلے کے مساکین کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے قریب کے مدرسوں کو دیکھیں، اور پھر ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کریں۔ یہ نہیں کہ ایک مدرسے کو 1000 روپیہ، دوسرے کو بھی 1000 روپیہ، پورے ظفروال کے مدرسوں کو 1000 روپیہ آپ نے تقسیم کرنا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ فلاں بندے نے زکوٰۃ دی ہے۔ آپ اپنے محلے کے مدرسے کو 1,00,000 روپیہ، 2,00,000 روپیہ زکوٰۃ ہے، آپ کی 5,00,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، ایک مدرسے کو آپ 1,00,000 روپیہ دیں۔ آپ اپنے محلے کے غرباء، فقراء، محتاجوں میں سے جو بے روزگار ہے کسی کو روزگار دے کے دیں، کسی کو ریڑھی لے کے دے دیں، کسی کو کوئی کاروبار کروا کے دے دیں، تاکہ وہ آئندہ سالوں کے اندر زکوٰۃ نہ لے۔ لیکن ہم نے ایک روٹین کے ساتھ فلاں کو 500 روپیہ پہنچا دو، فلاں کو 200 روپیہ دے دو، فلاں کو 1,000 روپیہ دے دو۔ جو تقسیم ہم قربانی کے گوشت میں کرتے ہیں وہی تقسیم ہم نے زکوٰۃ کی تقسیم میں کی۔ چنانچہ جو آج سے 15 سال پہلے ہم سے زکوٰۃ لے رہا ہے، آج 15 سال کے بعد بھی وہ زکوٰۃ لے رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں 50,000 روپیہ زکوٰۃ کی مد میں اس کو دے کر اس کو اس چیز سے بالا تر کر دوں اور یہ کوئی کاروبار کرنا شروع کر دے، ریڑھی لگا لے، چھاپڑی لگا لے، میں منڈی میں اس میں کاروبار کر کے دیتا ہوں۔ کسی نے اپنے محلے کے کسی غریب کی فکر اس طرح نہ کی، کسی نے اپنے رشتہ دار کے اندر کسی کی فکر نہ کی۔ ایک کورونا کا سلسلہ چلا، راشن کا سلسلہ شروع ہوا، اب وہ راشن کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ ہر سال زکوٰۃ کی مد میں ہم وہ راشن دینا شروع کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ راشن جو دے رہا ہوں آیا جس کو راشن پہنچ رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اور پھر وہ آدمی جو راشن لے رہا ہے ایک جگہ سے نہیں، 10 جگہ سے، 10 نہیں 20 جگہ سے راشن جمع کر کے گھر میں رکھ رہا ہے، اور وہ راشن اس کا کام بھی نہیں آتا۔ میرے پاس ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، 10 عورتیں آئیں، آ کے کہنے لگی جی وہ راشن رکھنا ہے مفتی صاحب۔ میں نے کہا میرے پاس اس سال کوئی راشن کی سلسلہ نہیں ہے، اور جو ہے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ میرے پاس راشن ہے، میں نے راشن والوں کو خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ خود تقسیم کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ کی تقسیم اس انداز میں کرتے، اپنے محلے کی طرف نظر دوڑاتے، اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر دوڑاتے، یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ جس طریقے سے نماز ایک اہم فریضہ ہے، زکوٰۃ بھی اہم ترین فریضہ ہے۔ قرآن مقدس میں جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا۔ چنانچہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین،
تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ شریعت اسلامیہ کا تیسرا بڑا فرض ہے کہ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ تیسرا بڑا فریضہ ہے۔ یہ دونوں فرض اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک ساتھ ذکر کیے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور چنانچہ ان کے نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں وعید بھی قرآن پاک میں ذکر کی۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے شریعت نے تنبیہ کی، اور جو ایک نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھ لیتا ہے، قضا کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2,88,00,000 سال وہ جہنم میں جلے گا۔ یعنی نماز پڑھنے کے باوجود اور بے شمار وعیدیں شریعت مطہرہ کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے آئی۔ اور قرآن پاک میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں آیا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے پیغمبر آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے باوجود اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ و خیرات ادا نہیں کرتا، مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا، اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل دی جائے گی، اور وہ سانپ بھی عام سانپ نہیں، گنجا سانپ ہوگا، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا، اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا، اور ڈسنے کے بعد یہ کہے گا انا مالو کا و انا کنزو کا، میں تیرا وہ مال ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں کہ جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے اس میں بخل کرتے ہیں، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، اللہ نے جو ان کو عطا کیا وہ اس میں بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں، صدقہ ادا نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فقراء پہ خرچ نہیں کرتے، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، اپنی اولاد پہ نہیں خرچ کرتے۔ فرمایا یہ بخیل لوگ ہرگز گمان نہ کریں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہتر نہیں بدتر ہے، اور یہ قیامت کے روز سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت، اس مال کا طوق بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو کچھ جمع کرتا تھا اور بخل کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ اور یاد رکھیے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اصل مالک اللہ ہے، اصل وارث اللہ ہے، تمہارے مالوں کا مالک بھی اللہ، تمہاری جانوں کا مالک بھی اللہ۔ قرآن حکیم کے اندر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو وہ تمہیں غافل نہ کر دے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں کہ تم زبان سے سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اللہ کہو، نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے
کہ جس وقت جو حکم اللہ کا تمہاری طرف متوجہ ہے تم اس حکم کو پورا نہ کرو تو یہ اولاد اور یہ تمہارا مال تمہیں اس سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص کے پاس ہوا، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ آج بڑے بڑے مالدار نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے جاتے بھی ہیں، زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ دینے کی باری آتی ہے صدقہ و خیرات نہیں کرتے، مال کسی کو دینے کی باری آتی ہے مال نہیں دیتے، اپنے غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، فقراء یتامہ مساکین کا خیال نہیں رکھتے، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، اور مدارس کا خیال نہیں رکھتے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ حضرت ان کے لیے یہ تنبیہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص کے پاس ہوا، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی نماز کو پڑھتے دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، یا الہ العالمین، اے رب العالمین، یہ آدمی کتنی خوبصورتی سے نماز ادا کر رہا ہے، کتنی اچھائی کے ساتھ یہ تیری عبادت کر رہا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے نماز پڑھنے کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص اگر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھے، روزانہ 1000 رکعت نفل ادا کرے، اور فرمایا روزانہ 1000 غلام جو ہے وہ آزاد کرے، اور روزانہ 1000 لوگوں کا نماز جنازہ پڑھے، اور روزانہ 1000 حج کرے، روزانہ 1000 جنگوں میں حصہ لے، اللہ نے فرمایا اگر یہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو یہ سب کچھ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے، نماز بھی پڑھتے ہیں، غرباء کا خیال بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، افطاریاں بھی کرواتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں، وبائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ بڑھنا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنا ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، مال کی میل کچیل نکل گئی، جب میل کچیل نکل گئی برکت آ گئی، جب برکت آ گئی اب مال بڑھے گا۔ لیکن بے شمار لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں کے اندر جب کٹوتی کا مرحلہ آتا ہے اپنے پیسے بینکوں سے نکال لیتے ہیں، اور جب کٹوتی کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے پھر بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنا مسلک بدل دیتا ہے تاکہ زکوٰۃ سے بدل دیں، زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ اب جو بینکوں کے اندر کٹوتی ہوتی ہے وہ بینکوں کے اندر کٹوتی بھی شرعی لحاظ سے نہیں ہوتی، اس لیے وہاں سے فارم ملتا ہے، وہ فارم لے لیجئے، فارم لے کے ان کو کہہ دیجئے میں زکوٰۃ کا اہم ترین فریضہ میں اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا، میں بینک کے ذمہ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ بینک جو ذمہ داری ادا کرے گا اب بینک اس میں سے زکوٰۃ میں سے وہ ان کو تنخواہ دے گا، وہ تنخواہ دینا بھی جائز نہیں۔ اگر وہ تنخواہ سود کی رقم سے دیتا ہے تو سود خوروں کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر بینکوں کو پتہ نہیں اس بندے کی مالیت کتنی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے بینک نے میری زکوٰۃ ادا کر دی، یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سونا اس کے پاس ہے، زیورات اس کے پاس ہیں، اور چاندی کے زیورات اور اس کے پاس ہیں، اور نقدی اس کے پاس ہے، دکان کا ساز و سامان اس کے پاس ہے۔ بینک نے تو صرف اتنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے جتنا مال بینک کے اندر ہے، بقیہ تمہارے مال کا تو اس کو پتہ نہیں۔ اس لیے اس میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ خود اپنے ہاتھوں سے ادا کریں، سارا حساب کتاب کر کے کریں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، وہ دھوبی بڑا گڑبڑ کرتا تھا، لوگوں کے جو کپڑے آتے تھے تبدیل کر دیتا
تھا، ایک کے کپڑے دوسرے کے پاس، دوسرے کے کپڑے تیسرے کے پاس پہنچا دیتا تھا۔ لوگ اس سے بڑے تنگ تھے، اس دور کے اندر دھوبی بھی ایک ہی تھا، کہیں اور جا نہیں سکتے تھے۔ لوگ بڑے تنگ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آئے اور کہا کہ یہ دھوبی اس طرح کرتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی بد دعا کیجئے، آپ اس سے نجات کا طریقہ بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سب کی شکایتیں سنی، ہر کسی فرد کی شکایت تھی، تو آپ نے شکایتیں سننے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ اب اس کو آج کے دن واپس نہ لوٹائیے گا اپنے گھر کے اندر۔ یہ گیا، کام کے اندر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ آدمی سے اب تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب وہ آدمی اپنے گھر سے 3 روٹیاں لے کے گیا تھا، سائل رستے میں ملا، سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ 1 روٹی دے دیں، دھوبی نے 1 روٹی نکال کے دے دی، اس نے دعا دی کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبی کا، اللہ تیرے جتنے بھی گناہ ہیں سابقہ اللہ سارے کے سارے معاف کر دے، وطہر قلبہ کا، اللہ تیرے دل کو پاک کر دے۔ اس نے دعا سنی، بڑا خوش ہوا، دوسری روٹی بھی اس کو دے دی، اس نے پھر دعا دی، اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ جب اس نے تیسری روٹی بھی دی تو اس فقیر نے یہ دعا کی، حافظک اللہ تعالی عن بلیات السماء وبنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تجھے آسمانی بلاؤں سے تیری حفاظت کرے اور اللہ جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار کرے۔ جب یہ دعائیں دیں یہ اپنے کام میں چلا گیا، سارا دن کام کرتا رہا، کام کر کے واپس گھر میں پلٹا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہ وہ تو صحیح سالم واپس لوٹ آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو طلب کر لیا، طلب کر لینے کے بعد اس کو کہا کہ آج کے دن کے اندر تجھ سے کون سا فعل ایسا صادر ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک سائل آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا، اس نے روٹی طلب کی، میں نے دے دی، اس نے دعا دی، میں نے دوسری روٹی بھی دے دی، اس نے دعا دی، میں نے تیسری روٹی بھی دے دی، تینوں روٹیاں میں نے اس کو صدقہ کر دی، خیرات کر دی، اللہ کے نام پہ میں نے دے دیا۔ وہ تینوں روٹیاں دینے کے بعد اس نے مجھے 3 دعائیں دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی گٹھری کھولو، گٹھری کو کھولا، دیکھا کہ اس کے اندر ایک سانپ پڑا ہوا تھا، زہریلا سانپ تھا۔ اس سانپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے اور اس سے کہا کہ اے سانپ تو کیوں آیا تھا؟ کہا آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھیجا تھا اس کو ہلاک کرنے کے لیے۔ جب میں اس کو ہلاک کرنے کے لیے آیا، ایک فرشتہ آیا، اس نے میرے منہ کے اندر لوہے کی لگام ڈال دی، وہ لوہے کی لگام بھی اس سانپ کے منہ کے اندر پڑی ہوئی تھی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جب اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، خیرات کی، اس فقیر کو دیا، تو اس خیرات کی برکت سے اللہ نے اس کو امان دے دی اور اس کی عمر میں برکت عطا کر دی، اس کے رزق میں برکت عطا کر دی۔ پتہ چلا اللہ کے راستے میں ایک پائی بھی جو خرچ کرتا ہے وہ ضائع نہیں جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بخل اپنے ذہنوں کے اوپر سوار کر چکے ہیں، میں نے مال دیا میرا مال کم ہو جائے گا، میں نے پہلے ذکر کر دیا زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہی زیادتی ہے، اور یہ کم ہونے کا فلسفہ کون پڑھاتا ہے؟ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں اندیشہ دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، حالانکہ اللہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ یاد دلاتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ کہتا ہے مغفرۃ منہ وفضلا کہ اللہ اپنا فضل مزید تمہارے اوپر کرے گا۔ تو شیطان تمہیں فقر کی پٹی پلاتا ہے، غربت کی پٹی پڑھاتا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو دانہ زمین میں اگتا ہے، 7 بالیاں اگاتا ہے، 7 بالیوں میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ کرے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر
کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ گھر کے اندر غذا نہیں ہے، گھر کے اندر غلہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ گھر سے ایک چادر لے کے گئے اور جا کے کہا کہ بیچ دوں گا، بیچنے کے بعد غلہ خرید کے لے آؤں گا۔ آپ بازار میں گئے، جا کر چادر کو 6 درہم کے اندر بیچا، بیچنے کے بعد آپ غلہ لینے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، ایک اونٹنی لے کے آئے، وہ اونٹنی حضرت علی المرتضیٰ کو آ کے کہا کہ آپ یہ اونٹنی خرید لیں، پیسے بعد میں دے دینا، 100 درہم کی یہ اونٹنی آپ کو بیچتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 100 درہم کی اونٹنی خرید لی۔ دوسری طرف اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، میکائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہا علی یہ اونٹنی میرے پاس بیچ دو گے؟ کہا کہ بیچ دیتا ہوں، کتنے کی خریدو گے؟ میکائیل علیہ السلام نے کہا 160 درہم کی میں یہ خریدتا ہوں۔ آپ نے 160 درہم کی خرید لی۔ 160 درہم میں سے جبرائیل واپس آئے، آ کے 100 درہم کا مطالبہ کیا۔ 100 درہم حضرت علی نے حضرت جبرائیل کو دے دیے، جو ابھی تک جانتے نہیں تھے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جانتے نہیں تھے یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ 60 درہم کا اضافہ ہوا، منافع ہوا، لے کر گھر آ گئے۔ سیدہ نے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس تو کوئی درہم نہیں تھے، یہ درہم کہاں سے آ گئے؟ کہا میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی تھی، میں جب بازار میں گیا میں نے وہ چادر 6 درہم کی بیچی تھی، 6 درہم کی بیچ کر ایک شخص نے کہا کہ میں نے وہ 6 کے 6 درہم، ایک سائل کو راستے میں آیا تھا، وہ سائل نے مجھ سے سوال کیا تھا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، میں نے وہ 6 درہم اللہ کے نام پر اس سائل اور فقیر کو دے دیے تھے۔ جب میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے مجھے ایک اونٹنی کہا کہ یہ خرید لو، یہ لے لو 100 درہم کی، بعد میں دے دینا۔ میں نے وہ خرید لی۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے 160 درہم کی لے لی، مجھے 60 درہم کا نفع ہوا۔ گویا کہ قرآن حکیم کے اندر جو یہ فرمایا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے 6 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اللہ نے 60 درہم فوراً لوٹا دیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، انہوں نے کمایا، اپنے ذہن سے کمایا، اپنی عقل اور شعور کو استعمال کیا، اپنی قوت بازو کو استعمال کیا، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مالداروں کو دیکھتا ہے، یہ خرچ کرتے ہیں، یہ مختلف محفلوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، غربا فقراء یتامہ مساکین کو دیتے ہیں۔ وہ غریب طبقہ، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے میں دیتا۔ لیکن ایسا طبقہ جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا راستہ بھول جاتے ہیں، فقراء یتامہ مساکین کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے ثعلبہ ابن حاتب کا نقشہ کھینچا۔ ثعلبہ ابن حاتب انصاری ایک آدمی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، مجھے مال اللہ دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مال ملے گا تم شکر گزاری نہیں کر سکو گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ حضرت سلیمان فارسی نے ابو درداء کو لکھا تھا خط میں اور فرمایا تھا ابو درداء اتنا مال جمع کرو جتنا مال جمع کرنے کے بعد اس کا تم شکر بھی ادا کر سکو۔ کیوں؟ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ مالدار جو اطاعت گزار ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، اسلام کے مطابق اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، یہ مالدار کل قیامت کے روز پلسرات پہ آئیں گے۔ جب پلسرات کے قریب آئیں گے ان کے مالوں کو قوت گویائی دی جائے گی، ان کے مال کہیں گے کہ اے مال والے نکل جا، تو نے میرا حق دنیا کے اندر ادا کیا تھا، جہاں حق بنتا تھا تو ادا کرتا تھا۔ دوسرا طبقہ
آئے گا جو اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہیں، جب یہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو مال کہیں گے رک جا، تیرے لیے ہلاکت ہے، تو دنیا میں میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ثعلبہ ابن حاتب، اس نے بھی اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کہہ دیا کہ نہ جس طرح کی حالت ہے رہنے دو۔ دوسری مرتبہ پھر آیا، رحمت کائنات کے ہاتھ اٹھے، فوراً دعا قبول ہوئی۔ ابن ثعلبہ بن حاتب کے بکریوں کے اندر اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ کے اندر بکریاں رکھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی، مدینہ سے باہر نکل گئے، بکریاں لے کے باہر نکل گئے۔ پہلے نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت مسجد نبوی میں آتے تھے، اب نمازیں کم ہوئی، ظہر عصر کی نماز کے لیے آتے تھے، بقیہ نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، باہر گئے، بکریاں اور بڑھی، برکت اور ہوئی، مال اور ہوا، آیا، اور آنے کے بعد اب وہ 5 نمازیں بھی گئیں۔ پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے، اب 5 نمازیں چلے گئیں، اب 5 نمازیں گئیں۔ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ مال اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا، جمعہ کی نماز بھی چلے گئی۔ جب 5 نمازیں میرے نبی کے پیچھے پڑھنے والے کی نمازیں بھی چلے گئیں، نبی کے پیچھے جمعہ بھی چلا گیا، اب وہ اپنے مال کے اندر مگن ہو گئے۔ ایک دن نبی نے پوچھ لیا کہ ثعلبہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس بڑی بکریاں، مال جمع ہو گیا، اب وہ آ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے ثعلبہ کے لیے، افسوس ہے ثعلبہ کے اوپر۔ اتنا جملہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے 2 عامل زکوٰۃ لینے کے لیے ثعلبہ کے پاس بھیجے ہیں، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ جب یہ ثعلبہ کے پاس پہنچے، ثعلبہ نے کہا کون سا ٹیکس دوں آپ کو، جاؤ اگر کسی اور کے پاس جانا ہے وہاں سے لے کر پھر میرے پاس دوبارہ آنا۔ جب یہ دوبارہ آئے تو ثعلبہ نے کہا یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، میں تو تمہیں ٹیکس نہیں دوں گا۔ جب انکار کیا، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بھی خبر دے دی تھی، اور قرآن کی یہ آیت اتری تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ قرآن کی یہ آیت اتری، اب اس نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، زکوٰۃ لے کر دوبارہ اس کو افسوس ہوا میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں آیا، مجھ سے زکوٰۃ لے لیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا جس سے نبی نے وصول نہیں کی میں ابو بکر بھی زکوٰۃ وصول نہیں کروں گا۔ عمر کے دور میں آیا، عمر نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، عثمان غنی میں یہ وفات پا گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اگر مال دیا ہے اس مال کے اوپر سانپ بن کر مت بیٹھیے گا۔ آپ کے ارد گرد میں مدارس ہیں، اس مسجد کے کتنے نمازی ہیں، ایک ایک نمازی کو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے، وہ مدرسہ ضیاء القرآن کا پورا خرچہ سال بھر کا خود اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم زکوٰۃ کو تقسیم اس طرح کرتے ہیں، 500 اس کو دے دیا، 200 اس کو دے دیا، 1000 ایک کو اس کو دے دیا۔ اربوں کی جائیداد رکھنے والے ان کے قریب میں مدرسے ان کے پیسے سے محروم رہیں، اور ان کے غربا، فقراء، یتامہ اور مساکین محروم رہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کل یہ مال تمہاری گردنوں کا توق بن جائے گا، کل یہ مال تمہارے جسموں کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے یہ مال غربا، فقراء، یتامہ، مساکین اور اپنے رشتہ داروں کو ادا کرنے کے ساتھ جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں سب کو ادا کیجئے۔ سب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کسی کی اہمیت کا انکار، جو انکار کرتا ہے وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ کی تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔